ٹھیک نہیں ہو سکے. یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کم عمر ہیں. اکثر میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ ایج ہے آپ کی جب آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر, نظریاتی طور پر مضبوط بنا سکتے ہو. میری عمر آپ میں آ کے نہیں بنا سکتے ہو. جو ادھر گھس گیا سو گھس گیا, غلط ہے صحیح ہے اس میں وہی ہوں. اب آج میں جس نظریات کا فالوور ہوں, کوئی بھی آ جائے مجھے چینج کرنے کی کوشش کرنے میں چینج نہیں ہو سکتا ہوں, کیونکہ یہاں گھس گئی اور چابی گم ہو گئی ہے. تو ابھی آپ کا ذہن کھلا ہوا ہے, ابھی تالا نہیں لگا اس پہ. آپ اپنے اندر ڈسکشن کریں, کتابیں پڑھیں, ہسٹری پڑھیں, پاکستان کے سیاسی لیڈرز کی ہسٹری پڑھیں, ان کی قربانیوں کو دیکھیں, دنیا میں جن لوگوں نے نظریاتی سیاست کی ان کو پڑھیں. اور یہ دیکھیں, یہ ایک عجیب نظام ہے اللہ تعالیٰ کا جو چلتا رہتا ہے. میں آج کراچی کا صدر ہوں, کل میں نہیں ہوں گا, کوئی اور ہوگا. رؤف یوتھ کا صدر تھا نا, آج نہیں ہے. اس کی جگہ کوئی اور آیا, روسی کا کوئی اور آیا. نجمی بھائی کراچی کے صدر تھے, آج نہیں ہیں. جاوید ناگوری کے پاس آج ہوتا ہے, کل نہیں ہوگا. نوید زبیری کے پاس ہوتے تھے, آج نہیں ہیں. کسی نے آ کے ریپلیس کرنا ہوتا ہے کسی کو. ہماری کامیابی یہ ہوگی, ہم جتنے عہدیدار ہیں, کہ جب ہمیں عہدے سے ہٹایا جائے تو ہم سے بہتر عہدیدار آئے یہاں پر, جو ہم سے بہتر پارٹی کو چلائے. میں اکثر پارٹی میں یہ بحث کرتا ہوں کہ ہم اگر کبھی کہتے ہیں اس عہدے کے لیے بندہ نہیں مل رہا, تو یہ افسوس کی بات ہے, ہمیں اس پہ رونا چاہیے. اتنی بڑی پارٹی ہے, اتنے بڑے نوجوان ہیں کہ ہم جب کسی کے ساتھ موازنہ کرنا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی وہ سوچ, اپنا وہ طرز سیاست اپنے آنے والے لوگوں کو ٹرانسفر نہیں کر رہے ہیں, یا ہم راستے روک رہے ہیں ان کے, یا ہم جان بوجھ کے چاہتے ہیں کوئی آگے نہ جائے. اس لیے آپ یہ نعرے بازی, ہڑا ہڑی, ہٹو بچو, یہ سارے سب کرو, لیکن اگر آپ اپنے نظریے کو, اپنے سیاسی فلسفے کو نہیں سمجھنے کو تیار, تو آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی. کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. ہماری تو خواہش ہوگی کہ یہاں جتنے 200-300 لوگ بیٹھے ہیں, جب پیپلز پارٹی کراچی کے عہدوں کے لیے لوگ چنے جائیں تو پارٹی کو مشکل ہو رہی ہو کہ 300 لوگ ہیں, کس کو کریں. جمشید کو کرو, وہ کہتے نہیں جمشید بہت اچھا ہے لیکن اس سے مدنی بہت اچھا ہے, مدنی کا نام آ گیا, کہیں نہیں یہ اور اس سے اچھا ہے. اس قسم کا مقابلہ ہونا چاہیے, اس قسم کے ریسورسز ہمارے پاس اویلیبل ہونے چاہیے, اور وہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ بتا دوں میں آپ کو بات. یہی پی ایس ایف کی جو ایک جنریشن ہوتی ہے وہ آگے بڑھتی ہے, وہ یوتھ میں جاتی ہے, وہ انتخابات لڑتی ہے, وہ پارٹی کے عہدے لیتی ہے, وہ بھٹو صاحب کا جو سیاسی فلسفہ ہے یا بی بی کی جو سیاسی سوچ ہے اس کو آگے بڑھاتی ہے. اس لیے آپ سے صرف گزارش یہ ہے کہ آج ہم یہاں نجیب شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہم اگر یہاں جمع ہو کے تقریریں کر کے نجیب شہید کی سیاست کو سلام پیش کر کے, اس کو خراج عقیدت پیش کر کے, اس کے کارنامے آپ کے سامنے بتا کے, اس کی بہادری کے یہاں کارنامے بیان کر کے چلے جائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر نجیب شہید کو خراج عقیدت پیش کرنی ہے, اس کو, اس کے نام کو زندہ رکھنا ہے, تو پھر جس سوچ, جس نظریے, جس فلسفے کی اس نے سیاست کی تھی اس کو اپناؤ اور اس سے بہتر بن کے آگے بڑھو. تب جا کے آپ کہیں گے کہ ہاں ہم نے نجیب کے جو اس کی جو سیاست تھی اس کو آگے بڑھایا ہے. جن دنوں میں نجیب نے سیاست کی وہ تو تصور نہیں کر سکتے آپ. لوگ سوچ نہیں سکتے تھے بھئی آپ بات کریں گے آپ مارے جائیں گے, آپ کی لاش کسی بوری میں ملے گی, آپ اغوا ہو جائیں گے, آپ کے اوپر وہ بھیانک ٹارچر ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے تھے. تو وہ حالات آج نہیں ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے, آپ کو جو حالات سیاست کے لیے میسر ہیں وہ بہت بہتر ہیں. آپ پی ایس ایف کے جتنے عہدیداران ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کے لیے جو پارٹی کے پرانے سینئر لوگ ہیں, نظریاتی لوگ ہیں, جو پارٹی کے بنیادی فلسفے کو سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی میٹنگز کرائیں. بڑی بورنگ ہوتی ہیں میٹنگز, وہ آپ کو بور لگتی ہیں, اس لیے کہ جب ہو سکتا ہے میری پتہ نہیں باتیں کتنی لوگوں کو اچھی لگ رہی ہیں, لیکن یہ بھی بور باتیں ہیں, دلچسپی نہیں ہوتی اس کے اندر لوگوں کی عام طور پہ. لیکن یہ بور باتیں سننے کی اپنے اندر عادت پیدا کریں کہ آپ 1-8 گھنٹہ سن سکیں. میں اکثر جو کوئی ہمارے پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں میں سب کو کہتا ہوں بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. کیوں کہتا ہوں؟
جب آپ بیٹھتے ہیں تو اپنے اندر صبر پیدا کرتے ہیں، عادت پیدا کرتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کیوں شوق ہے، ہم برسی میں جائیں گے، کھڑے گھومتے رہیں گے، بھائی وہیں بیٹھ جاؤ. یہ بے چینی جو ہے نا طبیعت کے اندر، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ڈسپلن جو ہے وہ بنیادی چیز ہے. اپنے اندر ڈسپلن پیدا کریں. اگر آپ کو اپنا کوئی عہدیدار کہیں آپ کھڑے آپ کو کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، اس پہ بحث نہیں ہو سکتی کہ کیوں بیٹھ جاؤ. آپ کو برا لگ رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ بیٹھ جاؤ. یہ اگر ڈسپلن ہم اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے ہیں تو باقی چیزیں جو ہیں ان میں آگے بڑھنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہتا. ڈسپلن بنیاد ہے. ہم کہتے ہیں پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کر دی، یہ کر دی، بھائی یہ کہنے کی بات نہیں ہے، عملی طور پر اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی مرضی کے مطابق اگر ہماری کوئی چیز ہو رہی ہو تو ہم کہتے ہیں جی میں نے ڈسپلن کو مانگ لیا. نہیں، یہ ڈسپلن نہیں ہے. ڈسپلن ہے ہی وہی ثابت اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی مرضی کے خلاف بات ہو رہی ہو اور آپ اس کو مانو. یہ کہتے ہیں کہ ڈسپلن کی آپ نے فالو کیا ہے. اب میرے مزاج کے مطابق چیزیں ہو رہی ہیں، میں مان رہا ہوں بہت اچھا، ڈسپلن کا پابند ہوں. بھائی نہیں ہے، میرے مزاج کے خلاف بات ہوئی ہے، مجھے اچھی نہیں لگتی بات لیکن مجھے ماننی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ڈسپلن. تو یہ پیدا کریں اپنے اندر، ورکر بنے. میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کے پروگرام میں، یہ کلف شلف، یہ اسٹائل وسٹائل یار یہ نہیں چلتا ہے کہ میری آگے کھڑا ہو جاؤں، کرسی میری آگے ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے. نیچے بیٹھا کریں عام لوگوں کے ساتھ، اچھا لگتا ہے، آپ کی عزت بڑھتی ہے، آپ کے اندر عام لوگوں کے ساتھ جو آپ کی اٹیچمنٹ ہے وہ بڑھے گی. تو اگر آپ واقعتاً سیاست کرنا چاہتے ہیں، سیاست میں رہنا چاہتے ہیں، نظریاتی سیاست کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اپنے صوبے کی، اپنی شہر کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اپنی پارٹی لیڈرشپ کے نام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اپنے اطوار کو بدلنا پڑے گا، تب جا کے کہیں ہم آگے بڑھیں گے. اور دوسری بات جو مجھ سے پہلے بھی لوگوں نے کہی، ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن اگر کوئی پی ایس ایف میں ہو اور پڑھے نہ تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں تو خوشی ہوگی کہ آپ میں سے کوئی پوزیشنز لیں، اچھی اچھی جگہوں پہ تعلیم حاصل کریں، پارٹی کا نام روشن کریں. ہم فخر سے کہیں کہ جی پی ایس ایف کا یہ عہدیدار تھا، اس نے فلاں یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور فلاں اس نے پوزیشن لی. ہم ثابت کریں گے کہ سیاست کے ساتھ ساتھ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ پڑھائی میں بھی بہت آگے ہیں. تو آپ جو ہیں تو مجھے انہوں نے ڈسکنیکٹ کر دیا. بہرحال میں ایک بات ابھی جو مجھ سے پہلے سیاست کی وہ یونیورسٹیز میں اور کالج میں بات کر رہے تھے، ایک چیز پہ غور کیجئے کبھی. جس زمانے میں طلبہ یونینز ہوا کرتی تھیں کالجز میں اور یونیورسٹیز میں، اس وقت تعلیم کا معیار اچھا تھا یا آج اچھا ہے؟ میرا خیال اس وقت اچھا تھا اس وقت، آج اچھا نہیں. جب ان پہ پابندی لگائی گئی تو اسی لیے پابندی لگائی گئی جو میں نے اتنی دیر بات کی نا ساری. ضیاء الحق نے یہ جو نرسری ہے جہاں سے سیاسی سمجھ بوجھ والے لوگ نکلتے ہیں، جو چیلنج کرتے ہیں حکمرانوں کو، جو چیلنج کرتے ہیں ڈکٹیٹرز کو، جو چیلنج کرتے ہیں آئین کو توڑنے والوں کو، اس نرسری کو ختم کر دیا جہاں سے یہ ذہن پروان چڑھتے ہیں. مقصد ایک ہی تھا یہ، بس باقی کچھ نہیں تھا. یہ سب ڈرامے بازی کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، وہ تو پھر بھی ہوتے رہے، اس کے بعد بھی ہوتے رہے.